سچائی تک ہم سب کی رسائی ہے اگر ہم مناسب جگہوں پر اسے تلاش کریں، لگن سے کوشش جاری رکھیں تو آپ بھی اپنی زندگی کی سچائی کو پا سکتے ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے جناب خلیل حبیب صاحب۔ پروگرام سنیے حقیقت کی تلاش۔ قربانی کا تصور دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور اقوام میں پایا جاتا ہے۔ وہ اقوام بھی جہاں کسی الہامی مذہب کا تصور موجود نہیں، قربانی کے تصور سے عاری نہیں۔ انسان کو شروع زمانے ہی سے اس بات کا احساس رہا ہے کہ خدا اور انسان کے تعلقات کشیدہ ہیں اور انہیں معمول پر لانے کے لیے کسی قربانی کی ضرورت ہے۔ انسان نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ اس کے گناہوں کی مزدوری موت ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اسے اس سزا سے بچنا چاہیے۔ انسان کا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں گناہگار ہے، اس لیے کسی بے گناہ کو اس کی جگہ قربان ہونا چاہیے۔ انسان کا دل پکار پکار کر کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی۔ انسان کے دل کی اسی آواز کے پیش نظر لاکھوں بکروں اور بیلوں کا خون ہر سال خداوند کے حضور گزرانا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھ کر اپنے گناہ اس کی طرف منتقل کر دیے جاتے ہیں اور پھر اس پر چھری پھیر کر اپنی طرف سے قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ بکروں اور بیلوں کا خون انسان کا متبادل نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی انسانی قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی انسان کو اس بات کا یقین ہوتا کہ حیوانی قربانی سے اس کے خون دھل گئے تو پھر ہر سال ان قربانیوں کا سلسلہ دہرایا نہ جاتا۔ یہ بار بار کا عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کا قلب ان قربانیوں سے مطمئن نہیں بلکہ کسی بڑی قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان کی یہ خواہش کسی مذہب، کسی رنگ، کسی نسل کی پابند نہیں، بلکہ یہ بین الاقوامی خواہش ہے۔ اگر اس خواہش کی تکمیل کہیں نظر آتی ہے تو وہ کتاب مقدس میں ہے کہ خدا کے محبوب یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کی خاطر اپنا خون بہایا، اپنی جان دے دی اور خدا کے حضور عظیم ترین قربانی پیش کی۔ جس خواہش کی تکمیل کے لیے انسان اب تک کوشش کیے جا رہا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، اس کی تکمیل آج سے تقریباً 2000 برس قبل مسیح نے کی۔ انسان کا دل پکار پکار کر کہتا ہے کہ کاش کوئی بے گناہ مجھ گناہگار کی خاطر اپنی جان دے دے اور مجھے گناہ کے اس کمر توڑ بوجھ سے بچائے۔ اور کتاب مقدس واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ خدا نے خود اس کا انتظام کیا ہے۔ یہ قربانی دی جا چکی ہے اور قبول بھی کی جا چکی ہے۔ اب انسان سے مزید کسی اور قربانی کا تقاضا نہیں کیا جا رہا۔ اب تو انسان کے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ کہ اس قربانی کو اپنی قربانی کے طور پر قبول کرے
اور اس بات کا اقرار کرے کہ مجھ گناہگار کے گناہوں نے بے گناہ مسیح کو صلیب پر چڑھایا۔ معزز سامعین، دنیا کے تمام لوگ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ان کی اپنی قربانی قبول کر لی جائے، لیکن اس بات کا احساس نہ کیا کہ ہم گناہگاروں کی قربانی بھی گناہ آلود ہوتی ہے۔ اگر کسی قربانی کی ضرورت ہے تو ایسی قربانی کی جو خود خدا مہیا کرے اور ہماری طرف سے دے۔ صرف الہی انسانی قربانی ہی خدا کے حضور قابل قبول ہو سکتی ہے۔ جب ہم قربانی کے تصور کو توریت میں دیکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر قسم کا جانور قربانی کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط تھیں، اور جو جانور ان شرائط پر پورا نہ اترتا اسے قربانی کے طور پر پیش کرنا ایک مذہبی جرم تھا۔ توریت مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی، جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نر چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو، یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشیں قربانی خداوند کے حضور گزراننا۔ جس بچھڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو، اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ قربانی کے جانور کو ہر عیب اور نقص سے پاک ہونا ضرور تھا۔ ہمیں بنی نوع انسان میں سے صرف ایک ہی شخص کامل، بے عیب، بے نقص، بے گناہ اور معصوم نظر آتا ہے، جس کا نام نامی اور اسم گرامی یسوع مسیح ہے۔ لہذا اس بے گناہ ہستی نے، اس برے نے جس میں گناہ کا کوئی شائبہ تک نہیں، ہم گناہگاروں کی خاطر قربانی دی۔ اب جب آپ یہ جان گئے کہ یہ قربانی دی جا چکی ہے، آپ کے گناہوں کا فدیہ دیا جا چکا ہے،
کفارہ دیا جا چکا ہے، تو اس قربانی کو ٹھکرائیے نہیں بلکہ اسے قبول کیجیے۔ اقرار کیجیے کہ مسیح معصوم نے ہم عاصیوں، ہم گناہگاروں کی جگہ اپنی جان دی۔ جو ہم نہیں کر سکتے تھے وہ اس نے کیا۔ اب مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی قربانی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ مقرر کا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس کی اپنی ساری کوششیں اسے وہ سکون نہ بخش سکیں جس کی تلاش میں وہ تھا، بلکہ یہ سکون خدا کی فراہم کردہ قربانی میں ملا۔ رب العالمین سے استدعا ہے کہ وہ آپ کو اس قربانی پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آپ مسیح کی صلیبی قربانی کو اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر قبول کر سکیں۔ آپ کو وہ آنکھیں بخشے جن سے آپ اس قربانی کو پہچان سکیں، آپ کو وہ دل عطا فرمائے جس سے آپ اس قربانی پر ایمان لا سکیں، آپ کو وہ زبان عطا فرمائے جس سے آپ اقرار کر سکیں کہ بے گناہ مسیح نے مجھ گناہگار کی خاطر اپنی جان دی۔ اگر میرے خدا کو مزید کسی قربانی کی ضرورت نہیں تو مجھے بھی نہیں، میں خدا کی اس کامل قربانی پر ایمان لاتا ہوں۔ خدا آپ کو اس اعتراف کی توفیق بخشے، آمین۔